اس دنیا میں ہر شخص سکون کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ کوئی تنہائی ڈھونڈتا ہے، کوئی ادویات کا سہارا لیتا ہے اور کوئی موسیقی یا مناظر فطرت میں پناہ لیتا ہے۔ کریم بخش کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ وہ اپنے گھر میں بیوی بچوں کے شور و گل سے اس قدر تنگ آ چکا تھا کہ اسے اپنا گھر جہنم معلوم ہوتا تھا۔ وہ اکثر گھنٹوں ندی کے کنارے بیٹھ کر لہروں میں سکون کی تلاش کرنے کی ناکام کوشش کرتا۔ ایک روز اس نے اپنی پریشانی کا ذکر مسجد کے امام سے کیا، جنہوں نے اسے پڑوس کے گاؤں کے مشہور حکیم پرسکون سے مشورہ کرنے کا مشورہ دیا۔ اگلے روز کریم بخش حکیم صاحب کے مطب پہنچا۔ حکیم صاحب بڑے اطمینان سے تکیے سے ٹیک لگائے اونگ رہے تھے۔ کریم بخش کے فریاد کرنے پر حکیم صاحب نے آنکھیں کھولیں، نبض تھامی اور مسکرا کر پوچھا، میاں سکون چاہیے؟ کریم بخش نے گڑ گڑا کر کہا، جی حضور، مکمل سکون۔ حکیم صاحب نے برجستہ جواب دیا، پھر تو 4 کندھے تیار رکھو، کیونکہ مکمل سکون تو صرف شہر خاموشاں قبرستان ہی نصیب ہوتا ہے۔ کریم بخش ہکا بکا رہ گیا اور گھبرا کر بولا، جناب میرا مطلب وہ نہیں تھا، میں تو بس گھر کے ہنگاموں سے عاجز ہوں۔ حکیم صاحب نے ایک عجیب و غریب نسخہ تجویز کیا، آج ہی ایک مرغا خرید کر گھر لے آؤ۔ کریم بخش نے حکم کی تعمیل کی، مگر مرغے کی بے وقت آذانوں نے اس کی زندگی مزید اچیرن کر دی۔ وہ دوبارہ حکیم کے پاس گیا تو انہوں نے ایک کتا اور پھر تیسری بار ایک گدھا گھر میں لانے کا مشورہ دیا۔ اب گھر کے صورتحال یہ تھی کہ بیوی بچوں کے شور کے ساتھ جانوروں کے شور نے محلے بھر کا سکون غارت کر رکھا تھا۔ کریم بخش روتا ہوا حکیم صاحب کے پاس پہنچا اور اپنی بدحالی کا رونا رویا۔ حکیم صاحب نے اطمینان سے کہا، اب باری باری ان جانوروں کو گھر سے نکالنا شروع کرو۔ جب گدھا نکالا تو اسے تھوڑی راحت ملی، جب کتا رخصت ہوا تو اسے گھر میں سناٹا محسوس ہونے لگا۔ آخر میں جب مرغا بھی ہٹا دیا گیا تو کریم بخش کو وہی شور مچاتا گھر اب حد سے زیادہ پرسکون محسوس ہونے لگا۔ جب حکیم صاحب نے آخری مشورہ دیا کہ اب بیوی بچوں کو بھی میکے بھیج دو، تو کریم بخش تڑپ اٹھا اور چیخ کر بولا، ہرگز نہیں حکیم صاحب، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میری ساری خوشیاں تو انہی سے وابستہ ہیں۔ اب مجھے اپنے گھر میں مکمل سکون محسوس ہو رہا ہے۔ حکیم صاحب نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، کریم بخش، یہ سب تمہارا علاج کا حصہ تھا۔ سکون کہیں باہر نہیں بلکہ تمہارے اپنے اندر اور تمہاری موجودہ نعمتوں کی قدر کرنے میں چھپا ہے۔